بسم الله الرحمن الرحيم. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ ثم الحمدللہ 21ویں پارے کی خلاصہ تراویح پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اس پارے کی پہلی آیت میں تلاوت قرآن اور اقامت صلاح کا حکم ہے، اور نماز کے من جملہ فوائد میں سے یہ ہے کہ یہ بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی معیار پر ہر مسلمان اپنی نماز کی مقبولیت اور افادیت کا جائزہ لے سکتا ہے۔ آیت نمبر 46 میں اہل کتاب سے بحث و مباحثہ اور مجادلہ کے آداب اور اسلوب تبلیغ سے شائستہ اور پسندیدہ ہونے کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات میں سے یہ ہے کہ آپ نبی امی تھے، یعنی آپ نے رسمی طور پر لکھنا پڑھنا نہیں سیکھا تھا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ آیت نمبر 48 میں فرمایا کہ آپ نزول قرآن سے پہلے کوئی کتاب نہیں پڑھتے تھے، اور نہ ہی اس سے پہلے اپنے دائیں اور ہاتھ سے لکھتے تھے، ورنہ باطل پرست شک میں مبتلا ہو جاتے۔ یعنی کوئی منکر یہ کہہ سکتا تھا کہ پچھلی کتابوں کا کوئی ذخیرہ یا دفینہ ان کے ہاتھ آ گیا ہے، جسے آپ پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں۔ اور آیت نمبر 50 سے کفار کے معجزے کی فرمائش کے جواب میں فرمایا کہ قرآن سے بڑھ کر معجزہ اور کیا ہو سکتا ہے۔ عذاب کے مطالبے پر فرمایا کہ اس کا ایک وقت مقرر ہے۔ آیت نمبر 56 میں مومن بندو کو فرمایا کہ جس سرزمین پر منشاء ربانی کے مطابق زندگی گزارنا مشکل ہو تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کی خاطر وہاں سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کرو جہاں بے خوف و خطر رب کی بندگی کر سکو۔ آیت نمبر 59 میں فرمایا اور کتنے ہی جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، ان کو اللہ ہی رزق دیتا ہے اور تم کو بھی۔ یعنی انسان کتنی ہی منصوبہ بندی کیوں نہ کرے، اسباب کا اختیار کرنا بجا، لیکن رزاق جو ہے، رازق حقیقی جو ہے، وہ صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالی ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا کہ رزق کی کشادگی کا کوئی اپنے لیے معیار فضیلت نہیں سمجھتا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی حکمت سے یہ فیصلے فرماتا ہے۔ آیت نمبر 64 میں دنیاوی زندگی کے کھیل تماشے ہونے اور اخروی زندگی ہی اصل زندگی ہونے کا بیان ہے۔ اس کے بعد مشرکین کے سمندری طوفان میں گرنے، اور اس کے بعد خالص اللہ تعالیٰ کو پکارنے اور نجات پا کر خشکی پر جانے کے بعد شرک کرنے کا بیان ہے۔ اس کے بعد مکہ والوں کو نعمت امن کی یاد دلا کر ناشکری سے بچنے کی تاکید کی جا رہی ہے۔ اس کے بعد یہاں آخری آیت میں فرمایا کہ اور جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کرتے ہیں اور مشقت اٹھاتے ہیں، ہم ضرور انہیں اپنی راہ دکھائیں گے۔ پھر سورہ روم شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الروم مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 30واں نمبر ہے، ترتیب نزول کے اعتبار سے 84 نمبر ہے اس کا۔ اس صورت میں روم کی شکست کے بعد بطور پیشن گوئی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کی تھی، ان کی فتح کا ذکر ہے، اس لیے اس صورت کا نام سورۃ الروم رکھا گیا۔ اس صورت میں توحید اور رسالت، بیعث بعد موت، قیامت اور جزا و سزا کا بیان، اور ان نیک خصائل کا ذکر ہے جن کی اسلام دعوت دیتا ہے، اور مشرکین کے برے اعمال کا ذکر ہے۔ قرآن کی حقانیت کی ایک دلیل، قطعی دلیل جو ہے، قرآن کی حقانیت کی ایک قطعی دلیل یہ ہے کہ قرآن میں مستقبل کی جو خبریں دی ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ قرآن اور میں جو خبریں دی ہیں وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی ہیں۔ اہل روم اور اہل فارس میں لڑائیاں چلتی رہیں، ایک بار پھر وہ ہمیشہ سچ ثابت ہوئی۔ اچھا، ایک بار اہل فارس جو مشرک تھے اہل روم پر غالب آ گئے، اور رومی اہل کتاب تھے، چنانچہ مشرکین مکہ اہل فارس کی فتح سے خوشیاں منانے لگے، تو قرآن نے فرمایا یہ خوشیاں عارضی ہیں، اور چند چیزوں پر ہیں، چند سال کی ہیں،
چند لمحوں کی ہیں اور پھر رومی فارس والوں پر غالب آ جائیں گے۔ چنانچہ قرآن کی بشارت کے عین مطابق 7ویں سال رومیوں کو اہل فارس پر دوبارہ فتح نصیب ہوئی۔ آیت نمبر 9 نے بتایا کہ لوگوں کو اپنی مادی قوت اور طاقت پر اترا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو غالب قوت والا ہے، غالب قدرت والا ہے، اس کی غالب قدرت کو بھول نہیں جانا چاہیے۔ ماضی میں کتنی ہی ایسے قومیں آئی ہیں جو مادی قوت کی جو حامل تھی، لیکن آج ان کے کھنڈرات، آج ان کی مادی قوت کا ناپائیداری کا جیتا جاگتا ثبوت موجود ہے۔ پھر آیت نمبر 17 سے نماز کے اوقات خمسہ کی طرف اشارہ۔ پس شام کے وقت اللہ کی تسبیح کرو اور جب تم صبح کو اٹھو، اور اسی لیے تمام تعریفیں ہیں آسمانوں اور زمینوں اور پچھلے پہر اور دوپہر کو، صبح اور شام میں مغرب اور عشاء اور فجر داخل، فجر کی نمازیں آتی ہیں، اور پچھلے پہر میں عصر کی نماز اور دوپہر کی میں ظہر کی نماز۔ آیت نمبر 21 سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، اس نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا، پھر یہ بیان کیا کہ اسی کی جنس سے جوڑے بنائے تاکہ ان سے سکون حاصل ہو، اور زوجین کے درمیان محبت اور ہمدردی کا رشتہ قائم کیا، اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے زمین اور آسمان کی تخلیق اور انسانوں کی بولیوں اور رنگوں کا تنوع، اور جو نیند کے لیے رات اور تلاش معاش کے لیے دن کا بنایا، اور اسی طرح آگے کی آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی متعدد نشانیوں کا ذکر کیا۔ آیت نمبر 27 میں حیات بعد الموت کے منکرین سے فرمایا کہ وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے اور دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا، اور یہ اس لیے کہ آسان تر ہے، یہ اس کے لیے آسان تر ہے دوبارہ زندہ کرنا۔ جس نے پہلے بنا دیا تو پہلے تو مشکل ہوتا ہے، اب جس نے پہلے بنایا تو اس کے لیے تو مشکل ہی نہیں ہے کہ وہ دوبارہ انسان کو بنائے۔ پھر آیت نمبر 27 میں حیات بعد الموت، اور آیت نمبر 28 میں مشرکین سے فرمایا کہ کیا تمہارے غلام تمہارے مال میں برابر کے حصہ دار ہوتے ہیں؟ اگر نہیں تو پھر تم اللہ کے ساتھ کیسے بے جان بتوں کو شریک ٹھہراتے ہو؟ یہاں ایک سمجھانے کے لیے کہا کہ تمہارے غلام اگر تمہارے ساتھ شریک نہیں ہو سکتے تو تم اللہ کے ساتھ ان بتوں کو، بے جان بتوں کو کیسے اس کا شریک بناتے ہو؟ آگے چل کے امت محمدیہ کو تعلیم دینے کی خاطر فرمایا کہ آپ باطل ادیان سے کنارہ کش ہو کر اپنے آپ کو دین فطرت پر قائم اور دائم رکھیں۔ آیت نمبر 33 سے انسان کی فطری خود غرضی کو بیان کیا گیا کہ تکلیف کے وقت تو اللہ کو پکارتے ہیں لیکن راحت کے وقت اسے بھول جاتے ہیں، بلکہ شرک کرنے لگتے ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی ہو کر، اللہ کی رحمت سے نا امید ہو کر جو لوگ پھسل جاتے ہیں، یا اللہ کی رحمت سے جو لوگ نا امید ہو جاتے ہیں، ان کا ٹھکانہ کوئی نہیں ہوتا، ان کا وہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہتے ہیں۔ آیت نمبر 38 میں قرابت داروں، مسکینوں اور مسافروں کو ان کا حق دینے کا حکم دیا۔ سود سے بظاہر مال بڑھتا تو ہے اور زکوٰۃ سے مال بظاہر کم ہوتا ہے، لیکن اس میں جس نے زکوٰۃ ادا کی وہی بارے میں ہے، جس نے زکوٰۃ ادا کی وہی اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہے، اور جس نے سود استعمال کیا تو وہ ناکام ہے، نامراد ہے۔ اسی طرح پھر آگے چل کے یوں بیان کیا کہ آیت نمبر 39 میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک مال زکوٰۃ بڑھتا ہے اور سود کا مال گھٹتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے، رزاق ہونے، رازق ہونے، مارنے اور زندہ کرنے کی صفات کو ذکر کر کے شرک کے بطلان کا شرک کا جو ہے بطلان کیا ہے۔ پھر آیت نمبر 41 میں فرمایا کہ بر و بحر میں فساد لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب ہوتا ہے، لوگوں کے اپنے کرتوتوں کے سبب جو فساد ہوتا ہے، اور لوگوں کو ایک دوسرے سے بڑھا دینا بھی ایک صورت کی جو ایک صورت عذب ہے، عذاب ہے۔ آیت نمبر 46 سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش کے نظام کو اپنی قدرت کی نشانی کے طور پر بیان فرمایا کہ وہ ٹھنڈی ہوائیں اپنی رحمت کی نوید بنا کر بھیجتا ہے، پھر وہ اللہ کی مرضی سے بادلوں کو آسمان پر پھیلاتا ہے، پھر بادل ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں، اور ان کے درمیان سے جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے وہیں پر یہ بارش برستی ہے، وہیں یہ پانی برستا ہے۔ پھر بنجر زمین ہوتی ہے، بے جان زمین ہوتی ہے، اس میں سے بے جان زمین میں سے اگایا جاتا ہے، اسے حیات کے سامان کے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کی دلیل کے طور پر پیش کیا ہے۔
کہ جو خدا بنجر زمین سے آباد کاری کر سکتا ہے، جو خدا بنجر زمین کو ہریالی والی کر سکتا ہے، وہ خدا بعد الموت بھی دوبارہ زندہ کر سکتا ہے۔ آیت نمبر 54 سے انسانی وجود سے اپنی وحدانیت پر استدلال فرمایا کہ کمزوری کی حالت میں انسان کی پیدائش، پھر قوت، اور قوت کے بعد پھر کمزوری، اور پھر بڑھاپا، یہ سب حالتیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی طرف سے طاری ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی طاری فرماتا ہے۔ آیت نمبر 55 میں مجرموں کا اس بات پر قسمیں اٹھانے کا ذکر ہے کہ وہ دنیا میں صرف پل بھر رہے ہیں، تو ان سے اتنا سخت محاسبہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولنا ان کی پرانی عادت ہے۔ پھر آخر میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین کو صبر کی تلقین کرتے ہوئے فرمایا اللہ کی مدد کا وعدہ سچا ہے، وہ ضرور آئے گی۔ پھر سورہ لقمان شروع ہوتی ہے۔ اس سورہ کا نام سورہ لقمان ہے کیونکہ اس کی ایک آیت میں حضرت لقمان کا ذکر ہے۔ یہ مکی صورت ہے، ترتیب مصحف کے اعتبار سے 31 ٹائم یعنی 31 نمبر ہے، اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے 57 نمبر پر ہے۔ اس صورت کی ابتدا قرآن مجید کی حقانیت سے کرتے ہوئے فرمایا کہ قرآن نماز قائم کرنے والے، زکوٰۃ دینے والے اور آخرت پر یقین رکھنے والے نیکوکاروں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ قرآن کس کے لیے؟ زکوٰۃ دینے والوں کے لیے، نماز قائم کرنے والوں کے لیے، اور آخرت پر یقین رکھنے والوں کے لیے ہدایت ہے۔ باقی گمراہ لوگ جو ہیں تو وہ تو ہیں، کافر جو ہیں وہ ہیں جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے، نماز نہیں پڑھتے، قرآن نہیں پڑھتے، نماز نہیں پڑھتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، تو ان کے لیے قرآن ہدایت کہاں؟ فرمایا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرنے والوں کے لیے عذاب علیم، اور مومنین صالحین کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتوں کا بیان ہے۔ آسمان کے بغیر ستونوں کو قائم کرنے، زمین میں پہاڑوں کے نصب کرنے، زمین میں ہر قسم کے جانور پھیلانے، آسمان سے بارش برسانے، اور زمین سے ہر قسم کی عمدہ غلے اور میوے پیدا کرنے کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یہ ہے اللہ کا پیدا کیا ہوا، بس مجھے وہ دکھاؤ جو اللہ کے سوا دوسروں نے پیدا کیا ہو۔ یعنی اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، زمین، چرند، پرند، حیوانات، نباتات، میوے جات، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، ذرا بتاؤ تو صحیح اللہ کے علاوہ کس نے کچھ پیدا کیا؟ پھر آگے آیت نمبر 12 سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ قَالَ يَا بُنَيَّ، تو پھر لقمان کو حکمت دی، حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اس کا فائدہ اسی کو پہنچتا ہے، جو ناشکری کرتا ہے وہ اللہ بے نیاز ہے اور تمام تعریفوں کا وہ حقدار ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحتیں کی نا، قرآن ان کو بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے شرک سے اجتناب کرنا۔ بیٹوں سے نصیحت کی، پہلے کہا کہ شرک سے اجتناب کرنا، اللہ اور ماں باپ کا شکر ادا کرنا، والدین کے ساتھ نیکی کا برتاؤ کرنا۔ اس مقام پر قرآن نے اولاد کے لیے ماں باپ کی مشقتوں کا بھی ذکر کیا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ کسی کے ماں باپ مشرک ہوں تو ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا نہ ہونا، ان کے دباؤ پر شرک میں مبتلا کبھی بھی نہ ہونا۔ پھر فرمایا لیکن اس کے باوجود دنیاوی امور میں ماں باپ کے ساتھ بدستور نیک برتاؤ کرنا ہے، بدستور نیک برتاؤ کرنا ہے۔ پھر آگے چل کے پابندی سے نماز قائم کرنے، نیکی کی دعوت کو عام کرنے، پابندی سے نماز قائم کرنے اور نیکی کی دعوت کو عام کرنے کا حکم دیا ہے، اور برائی سے روکنے کا حکم دیا ہے۔ پھر آگے چل کے لوگوں کے ساتھ تکبر سے پیش نہ آنا، زمین میں اکڑ کر نہ چلنا بلکہ عاجزی سے چلنا، چال اور گفتار میں تواضع اختیار کرنا۔ حضرت لقمان علیہ السلام، حضرت لقمان کے بارے میں مختلف اقوال ہیں، لیکن زیادہ راجح قول یہ ہے کہ ایک حکیم اور دانا شخص تھے۔ اللہ نے ان کو فکر سلیم عطا کی تھی۔ ان کا بیٹا اور بیوی دونوں کافر تھے، یہ مسلسل انہیں نصیحت کرتے رہتے تھے۔ اگلی آیت میں ایک بار پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جلالت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسخیر کائنات، تسخیر شمس، تسخیر قمر اور نظام لیل و نہار اور دیگر بے پایاں نعمتوں کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 27 میں فرمایا کہ اگر زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں، زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں تو پھر کیا ہوگا، اور زمین کے سارے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر جو ہے وہ روشنائی بن جائے، یعنی سیاہی بن جائے، اس میں 7 سمندر کا اضافہ بھی کر لو، یہ اللہ کے کلمات کو لکھنے لگیں تو ساری کلمیں ختم ہو جائیں گی، سمندر ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلمات ہیں وہ ختم نہیں ہو سکیں گے۔ یہ ہے اللہ کی شان، اللہ کی شان ہے، اللہ کی بڑائی ہے، اللہ کی کبریائی ہے۔ آخری آیت
جو ہے مغیات خمسہ سے متعلق ہے، یعنی قیامت کب قائم ہوگی، بارش کب برسے گی، ماں کے رحم میں کیا ہے، کوئی شخص کل کیا کام کرے گا، کس کو موت کہاں واقع ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی ذات سے کوئی یہ امور غیبیہ نہیں جانتا، اپنی ذات سے یہ امور غیبیہ کوئی نہیں جانتا۔ علامات، اسباب اور قرائن اور آلات کی مدد سے حاصل شدہ علم کے ذریعے بارش کی پیشن گوئی کی جا سکتی ہے، ماں کے رحم میں جنین کے بارے میں بتایا جا سکتا ہے۔ یہ آیت کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ آلات کا استعمال ہے، یہ آیت کے منافی نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی کا اپنے انبیاء میں سے کسی کو ان کے متعلق باخبر کر دینا، کسی کو ان کے متعلق مطلع کر دینا، یہ بھی اس آیت کی منافی نہیں ہے۔ ابھی کوئی یہ سمجھے کہ یار اللہ والوں کو جو علم ہوتا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آیت کے خلاف ہوا، وہ آیت کے خلاف نہیں ہے۔ اسی طرح جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے بتا دیا جاتا ہے کہ اس کو بچہ ہوگا یا بچی ہوگی، پیٹ میں کیا ہے، تو یہ مشین کے ذریعے، آلات کے ذریعے جو بتایا جا رہا ہے، تو یہ بھی اس آیت کے خلاف نہیں ہے۔ آیت کے آخر میں مذکور اسم الہی خبیر اس کی طرف مشیر ہے کہ اس کا مؤید ہے، یعنی اللہ ہی کی رحمت سے، اللہ ہی کی عطا سے یہ لوگ بھی جانتے ہیں اس طرح جنہیں اللہ عطا کرے۔ پھر اس کے بعد سورۃ السجدہ شروع ہوتی ہے۔ سورہ سجدہ مکی صورت ہے۔ اس کی ایک آیت میں اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرنے والے مومنین کی تعریف اور تحسین کی ہے، اس لیے اس کا نام سورہ سجدہ ہے۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 20ویں نمبر پر ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 75 نمبر ہے اس کا۔ اس صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، خالقیت اور ربوبیت پر دلائل، قرآن مجید کی حقانیت، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے برحق ہونے اور معاد کا بیان ہے۔ پچھلی امتوں کے منکرین کے انجام سے اس زمانے کے منکرین کو ڈرایا گیا ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں قرآن کے من جانب اللہ ہونے اور رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق ہونے اور اللہ تعالیٰ کے خالق اور مدبر ہونے کا بیان ہے۔ آیت نمبر 7 سے انسان کی مٹی سے پیدائش اور نسل انسانی کے لیے جوہر حیات اور نفخہ روح، کان، آنکھ اور دل جیسی نعمتوں کا ذکر۔ آیت نمبر 10 سے منکرین حیات بعد الموت کے اعتراض، قیامت کے دن عذاب کو ملاحظہ کرنے کے بعد جو ان کو پشیمانی ہوگی، جب ان کو دوبارہ اٹھایا جائے گا، جو ان کو پشیمانی ہوگی اس کا ذکر، دنیا میں واپس جا کر نیک عمل کرنے کی خواہش اور ان کے دخول جہنم کا ذکر ہے۔ آیت نمبر 13 میں فرمایا کہ ہدایت کوئی جبری چیز نہیں ہے کہ کسی پر ٹھونس دی جائے، بس جی مسلط کر دی جائے، یہ جبری چیز نہیں ہے۔ جس کو ہدایت ملتی ہے اللہ کی عطا سے ملتی ہے۔ آیت نمبر 15 میں فرمایا کہ ہماری آیات پر ایمان وہ لوگ لاتے ہیں جب ان آیات کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اپنے رب کی تسبیح اور حمد کرتے ہیں، سجدے میں گر جاتے ہیں، تکبر نہیں کرتے۔ ان کے پہلو عبادات الہی مشغولیت کی وجہ سے بستروں سے دور رہتے ہیں، وہ اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اور اس کی رحمت کا یقین رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں۔ آیت نمبر 18 میں فرمایا مومن اور فاسق برابر نہیں ہو سکتے، بعمل مومن کے لیے جنت کی صورت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مہمانی تیار کر رکھی ہے، جبکہ فاسق کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ جب بھی جہنم سے نکلنا چاہیں گے انہیں واپس اسی آگ میں لوٹا دیا جائے گا۔ آیت نمبر 24 میں فرمایا جن لوگوں نے صبر و تحمل کو اپنا وتیرہ بنایا تو ہم نے انہی لوگوں کے منصب امامت پر فائز کر دیا۔ سورۃ الاحزاب اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ یہ مدنی صورت ہے۔ اس صورت میں غزوہ احزاب کے متعلق آیات نازل ہوئیں اور اس کے لیے اس کو احزاب سے موسوم کیا۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے 33 نمبر اور ترتیب نزول کے اعتبار سے 90 نمبر ہے اس کا۔ اس صورت میں منافقین کی رد اور اسی طرح منہ بولے بیٹے کی حیثیت، آداب معاشرت، حکم ظہار، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مومنوں کی جان سے زیادہ قریب ہونے، آپ کی ازواجان مطہرات کو امہات المومنین ہونے، ختم نبوت کا حکم دور اور حکم درود، غزوہ احزاب میں یہودیوں کی عہد شکنی، منافقوں کی سازشیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے مومنین کی مدد اور نصرت کا بیان ہے۔ اس صورت کی ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی الہی کی اتباع کرنے اور تقوی پر کاربند رہنے اور کفار اور منافقین کا کہنا نہ ماننے اور اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے کا بیان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عہد کی تمام باطل قوتیں مجتمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئیں۔ حزب جماعت کو کہتے ہیں اور احزاب کے معنی ہیں جماعتیں، یعنی عہد رسالت میں مسلمانوں کے خلاف کفار، مشرکین، منافقین یہ اجتماعی طور پر یہ سارے کے سارے اکٹھے ہوئے یلغار کی
جسے بالآخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تائید و نصرت سے ناکام نامراد فرمایا، اور یہی واقعہ اس صورت کا مرکزی مضمون ہے۔ آیت نمبر 4 میں فرمایا کہ اللہ نے کسی شخص کے سینے میں دو دل نہیں بنائے، یعنی کفر اور ایمان، ہدایت اور گمراہی، حق و باطل ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتے۔ اسی آیت میں فرمایا کہ کسی کے منہ بولے بیٹے حقیقی بیٹوں کے حکم میں نہیں ہیں، یہ لوگوں کے خود ساختہ باتیں ہیں۔ مزید فرمایا کہ لوگوں کو ان کے حقیقی باپوں کی طرف منسوب کرو، کر کے پکارو، اللہ کے نزدیک یہی بات مبنی بر انصاف ہے، اور اگر ان کے حقیقی باپوں کا پتہ نہ چلے تو وہ تمہارے دینی بھائی ہیں۔ آیت نمبر 6 میں فرمایا کہ نبی مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں، اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ کیا کہ نبی مومنوں کی جانوں کے مالک ہیں، اور نبی کی بیویاں مومنوں کی روحانی مائیں ہیں، امہات المؤمنین ہیں۔ اور آیت نمبر 7 میں انبیاء کرام سے فرائض رسالت کے متعلق لیے گئے وعدے کا ذکر بھی ہے۔ آیت نمبر 8 میں بیان کیا کہ غزوہ احزاب، اسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، کہ موقع پر کفار ہر جانب سے جمع ہو کر مسلمانوں پر حملہ آور ہوئے۔ شدت غم سے مسلمانوں کی آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آنے لگے، اور دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت کے بارے میں طرح طرح کے گمان پیدا ہونے لگے۔ اس موقع پر اہل ایمان کی آزمائش کی گئی اور انہیں شدت سے جھنجھوڑا دیا گیا، یہاں تک کہ منافق اور جن کے دلوں میں شک کی بیماری تھی کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں سے جو وعدہ کر رکھا تھا وہ محض دھوکہ تھا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اے مومنو، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جب تم پر کفار کی لشکر حملہ آور ہوئے تو ہم نے ان پر ایک آندھی اور ایسی غیبی لشکر بھیجے جنہیں تم نے دیکھا بھی نہیں، اور اللہ تمہارے کاموں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ غزوہ خندق کے موقع پر کفار 1 ماہ تک مسلمانوں کا محاصرہ کیے رہے۔ ایک موقع پر مسلمانوں کی 3 نمازیں ظہر، عصر اور مغرب بھی قضا ہوئیں۔ بالآخر طوفانی آندھی آئی، ان کے خیمے اکھڑ گئے، یعنی کافروں کے خیمے اکھڑ گئے، ان کی دیگیں الٹ پلٹ ہو گئیں، ان کے جانور رسیاں توڑ کر بھاگنے لگے، اور ایسے عالم میں بظاہر انہیں اپنی کامیابی کا یقین تھا، انہیں ناکام اور نامراد ہو کر واپس جانا پڑا۔ اسی کی کو نصرت الہی کہتے ہیں۔ منافقین نے اس جنگ میں بزدلانہ روش، موت سے فرار، مومنوں کو ورغلانے اور مال غنیمت کے حصول میں پیش رہنے کا جو طرز عمل اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کا بطور مذمت بیان فرمایا، ذکر فرمایا۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتا ہو، نہایت عمدہ نمونہ ہے۔ اس صورت میں یہ بھی بتایا گیا کہ جہاں منافق کفار کی بھاری لشکر کو دیکھ کر متزلزل ہوئے تھے، وہیں پر مسلمانوں کے ایمان اور تسلیم و رضا میں اضافہ ہو رہا تھا، اور یہ وہی منظر ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کر رکھا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا فرمان سچ ہے۔ آیت نمبر 23 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اہل ایمان میں ایسے مردان باوفا ہیں جو اللہ سے کیے ہوئے وعدے پر سچے ثابت ہوئے، ان میں سے کچھ شہید ہو کر اپنی نظر پوری کر چکے اور کچھ اپنی باری کا انتظار کرتے ہیں۔ آیت نمبر 26 میں بنو قریظہ کے بدعہدی کے بعد ان کے محاصرے، قلعوں سے نیچے اترنے، ان کو قتل کرنے اور قیدی بنا لینے، ان کے زمینوں، مکانوں اور مال و متاع کے مسلمانوں کو وارث بنانے کا بیان۔ آیت نمبر 28 میں امہات المومنین ازواج مطہرات طیبات رضی اللہ تعالیٰ عنہن کو دعوت عزیمت دی گئی کہ اگر تم میں سے کسی کو دنیا کی زندگی کی زینت مطلوب ہو تو اسے اختیار کرنے کی اجازت ہے، اور اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول اور دار آخرت مطلوب ہے تو یقین رکھو اللہ نے اپنے نبی کی نیک شعار بیویوں کے لیے اجر عظیم تیار رکھا ہے، اس میں کسی مومن کو شک نہیں ہے، چاہے کہ ازواج رسول نے دنیا کی عارضی زیب و زینت اور راحتوں پر آخرت کی ابدی اور دائمی نعمتوں کو ترجیح دی ہے۔ یہاں تک 21واں پارہ تھا۔ رب کائنات ہمیں قرآن کے احکامات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ 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 اللہ